السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا کی بہت سی فضیلتیں ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے اہم اور بہت ہی جامع حدیث یہ ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس میں ہم کو یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا ہر جگہ ہے، ہر عبادت میں ہے۔ اس وجہ سے دعا خود بھی عبادت ہے اور ہر عبادت میں دعا بھی جڑ کر ہے۔ جیسا کہ اگر ہم غور کریں گے، انسان کی خاص طور پر مسلمان کی صبح سے لے کر شام تک ہر مرحلہ، ہر موقع، ہر وقت دعاؤں کے ساتھ گزرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر عمل، چاہے وہ غسل سے شروع ہو، وضو سے شروع ہو، نماز سے شروع ہو، اس کا روزہ ہو اور اس کا حج ہو، ہر عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دعائیں سکھایا ہے، اور ہر عبادت میں ہم دعا ہی تو کرتے ہیں۔ اس طرح اسلام میں دعا کی بہت اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، اور ہر مسلمان دعا کا محتاج بھی ہے کہ اگر وہ دعا نہ کریں تو انسان کے لیے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اس سے دعا کرے، اس سے مانگے، اس سے التجا کرے، اللہ کے سامنے اپنی مصیبتیں، مشکلات اور ہر طرح کے تکالیف اس کے سامنے ظاہر کرے، اپنے حاجات کو اس کے سامنے ظاہر کرے، اور اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں، جس میں ابن باز رحمہ اللہ نے دعا کے آداب میں سے ایک ادب سکھاتے ہیں۔ تو ہم اس ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر عبادت کے چند شرائط ہیں، آداب ہیں، اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو اس وجہ سے عبادت اسی وقت قبول بھی ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو ہماری عبادت قبول نہیں، اور اگر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو یہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق بھی چند آداب سکھائے ہیں، صحابہ کو چند نصیحتیں کیے ہیں۔ اس میں سے ایک نصیحت ابن باز رحمہ اللہ نے کی ہے، تو وہ آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے۔ تو چلو شروع کریں، بسم اللہ۔ أثناء القنوت في الوتر هل يستحب رفع اليدين؟ وإذا كان الرفع مستحبا فهل يرفعهما بمستوى معين؟ وهل تكون اليدان بوضع يشبه من يحمل بيديه ماء أم متباعدتين بمسافة تباعد المنكبين؟ لا يرفع. تو سائل نے ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ خاص طور پر انہوں نے وتر کی نماز جو ہے اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ کیا وتر کی نماز میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، اور اگر مستحب ہے تو کس طرح ہاتھ اٹھانے کی کیفیت ہے، تو کیا ہاتھ اٹھانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے ایک مثال دے کر ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا کوئی انسان جب پانی مانگے یا پانی اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو تو کیا اس طرح دعا کرتے وقت ہمارے ہاتھیں اس طرح ہونا چاہیے، اس کے مشابہت میں ہونا چاہیے، تو اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ تو ابن باز رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ يدي أفضل هكذا ملتصقتين، وجوههما إلى وجهه، وجوه اليدين إلى وجهه. ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ مستحب چیز ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھانا چاہیے۔ ابن باز رحمہ اللہ ہاتھ اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے برابر رکھنے کا حکم دیا، کہ چہرے کے برابر وہ ہاتھ ہونے چاہیے، اور ان دونوں ہاتھوں کا رخ اب ہمارے چہرے کی طرف ہونا چاہیے، اور دو ملے جلے ہونا چاہیے، مل کر ہونا چاہیے، دور دور نہ ہو۔ الدعاء
كما رفع النبي في قنوت النوازل يديه. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ جو ایک مہینے تک اللہ کے رسول نے فجر کے نماز میں جو قنوت نازلہ نماز پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح ہاتھ اٹھایا ہے. تو اس طرح ابن باز رحمہ اللہ ایک جامع جواب کے ساتھ انہوں نے اپنی بات ختم کر دی. اس کے بعد إذن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلصق يديه هكذا. تو پھر سائل نے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہاتھ اٹھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں. هذه مع هذه في قنوت النوازل، واما في قنوت الوتر فلا اعلم فيه روايه لكنه مثل قنوت النوازل. تو ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہاں باقاعدہ ثابت ہے قنوت نازلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہیں، اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ اس طرح ہے، باقاعدہ یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اس طرح ابن باز رحمہ اللہ ہم کو ایک چھوٹا سا ادب سکھائے ہیں، مگر یہ ادب اس وجہ اہم اور ضروری ہے کہ واجب الوتر جو نماز ہے، جو ہم عشاء کے بعد لے کر تہجد تک جو نماز ہم وتر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس میں ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام وتر میں ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. عام وتر میں اللہ کے رسول ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. جو وتر کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، باقاعدہ وہ ہاتھ سینے پر یعنی ہاتھ باندھا ہوا ہوتا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے رسول سورہ اخلاص اگر تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے رسول اسی طرح ہاتھ جڑ کر تھا اور دعا پڑھ لیا کرتے تھے. ہاتھ الگ سے اٹھانے کا ذکر نہیں ہے. تو اس وجہ سے مستحب ہے کہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قنوت نازلہ میں اللہ کے رسول ہاتھ اٹھانے کا یہ ثبوت ملتا ہے. اس کے علاوہ وتر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اب ہمارے سامنے یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں آپ کو دعا کے 2-3 آداب بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ فوری مسجد میں داخل ہے اور نماز ادا کی، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھے میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم فرما. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ آپ نے جلدی کی، اس طرح جلدی نہ کریں، بلکہ اللہ کے رسول نے آداب سکھائے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد اپنی دعائیں کریں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ بندے کی دعا اس وقت تک وہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دعا میں درود نہ بھیجا جائے. اس وجہ سے ہم پہلے چند آداب ہیں. سب سے پہلے ہم اگر وضو کے ساتھ ہو، طہارت کے ساتھ ہو تو افضل ہے، بغیر وضو کے بھی آپ باقاعدہ دعا کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب بھی ہم دعا کریں اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے. اگر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں تو جس رخ پر چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں. اور تیسری بات، جب دعا شروع کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد باقاعدہ ہماری جو کچھ بھی دعائیں ہیں کر سکتے ہیں. اب ہماری جو کچھ بھی دعائیں ہیں اس میں بہتر دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جسے دعائے مأثورہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم کو سکھائی ہیں، اور بہترین اور جامع دعائیں ہیں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دعائیں اگر ہم سیکھ کر یاد کریں اور اللہ سے مانگیں تو بہت بہتر ہیں، اور جو کچھ بھی ہماری دعائیں ہیں اپنی زبان سے ضرور مانگ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے متعلق ہمارا مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اور ایمان ہمارا ایک دم صحیح ہونا چاہیے. اس کے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ہو، اس کی ربوبیت پر ہو، اس کے اسماء و صفات پر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دعا کرنے کے بعد اللہ پر مکمل یقین ہو کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا، جو کچھ بھی ہماری ضرورتیں ہیں پوری کرے گا. اس طرح چھوٹی سی یہ عبادت ہے، اور اس میں سے چند آداب ہیں، اسے ہر کوئی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم غور کریں تو قبلے کے بغیر کسی اور جگہ پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں.
قبرستان میں الگ الگ انداز میں ہر کوئی دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں اور ہر کسی کو مانگنا بھی نہیں آتا، صرف جو سامنے والا جو کچھ کہے اس پر آمین کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح ہم دعا کے آداب سیکھیں۔ ہم جب تجارت کے لیے یا دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کھل کر بات کرتے ہیں، جب کوئی ہاسپٹل میں کہیں پر ہمارا کوئی مسئلہ پیش آئے کھل کر بات کرتے ہیں، جب ہمارے لیے یہاں پر بات کرنے کی استطاعت ہے تو اللہ کے سامنے بھی ہم پوچھنا، اللہ کے سامنے بھی ہم بات کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ایک بات چھوٹی سی یاد رکھیں کہ وسیلے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح کر دیا کہ اگر ہم وسیلہ لے سکتے ہیں تو اللہ کے اسماء و صفات ان کا ہی وسیلہ لے سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث میں بتا دیا کہ ہم جو نیک اعمال کیا کرتے ہیں اس کا وسیلہ لیا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ایک وسیلے کی اجازت یہ بھی باقی ہے کہ وہ لوگ جو نیک ہیں اور زندہ ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ زندے ہیں اور نیک ہیں ان لوگوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مرحوم اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول ہو یا اولیاء ہو کوئی اور ہو، ان کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ مکمل ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اسے ہم چھوٹی سی بات نہ لیں، اسے بہت سوچ سمجھ کر علماء کرام نے یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور دعا بہترین انداز میں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری دعاؤں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔